امتحان حسین ختم ہو چکا ہے، زینب کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ آ گئی وہ شام جو غریبوں کی شام ہے، آ گئی وہ شام جو اسیروں کی شام ہے، آ گئی وہ شام جو یتیموں کی شام ہے، آ گئی وہ شام کہ جس کا نام ہی شام غریبہ ہے۔ کل تک خیمے موجود تھے، ورثہ کا سایہ موجود تھا، آج آپ جس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ شہزادیاں بھی اسی انداز میں اپنے اپنے ورثہ کے لاشے پر خیمے کی جلی ہوئی راکھ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ خیمے کی جلی ہوئی راکھ پر واہ حسینہ واہ حسینہ کی آوازیں بلند کر رہی تھیں۔ شام غریبہ میں جب خیموں میں آگ لگ گئی، ایک بیبیاں دوسرے خیمے میں، دوسری بیبیاں تیسرے خیمے میں، ساری بیبیاں خیمے بدلتی رہی۔ امام سجاد کے خیمے میں آئی جناب زینب اور آ کر کے کہتی ہے بھیا سجاد بتاؤ خیمے میں آگ لگ گئی ہے، اب ہم خیمے میں جل کر کے مر جائیں یا اپنی جان بچانے کے لیے خیمے سے باہر نکل آئے؟ تو امام سجاد کو یہی صدمہ مار کھا گیا۔ امام سجاد اسی صدمے میں روتے رہے کہ ہائے میری دور امامت کا سب سے پہلا مسئلہ یہ آیا کہ میں اپنی پھوپھی اماں سے اپنے گھر کی ناموسوں سے یہ کہوں کہ بے پردہ ہو کر کے خیمے سے باہر نکل آئیے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی نا، جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو ایک بچہ تھا جو دوڑتا ہوا مقتل کی طرف پہنچا، اور مقتل کی طرف پہنچنے کے بعد جو ہے ترائی کی طرف پہنچا۔ میں پیچھے پیچھے گیا، میں دیکھنا چاہا کہ یہ بچہ کرتا کیا ہے، چلو میں پتا کروں کہ بچہ کرتا کیا ہے۔ تو یہ بچہ جب ترائی کی طرف پہنچا ہے نا تو مجھے لگا کہ یہ بچہ عباس سے پانی مانگے گا، عباس سے شکوہ کرے گا کہ میں پیاسا ہوں۔ لیکن جب وہ بچہ عباس کے قریب پہنچا تو عباس کے شانے ڈھونڈنے لگا، عباس کا شانہ نہ ملا تو عباس کے سینے کو ہلا کر کے کہتا ہے اے عباس تم یہاں آرام سے سو رہے ہو، دیکھو وہاں چادریں چھینی جا رہی ہے، دیکھو وہاں خیام جلائے جا رہے ہیں، دیکھو وہاں چادریں چھینی جا رہی ہے، دیکھو وہاں خیام جلائے جا رہے ہیں۔ ایک بچی ایسی ہے کہ جس کا نام سکینہ ہے، جو اپنے بابا کے بعد کبھی سکون نہ پا سکی۔ سکینہ کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ باپ کو سکون دینے والی، ہائے وہ 4 برس کی بچی جو کبھی سکون نہ پا سکی۔ آپ لوگوں نے سنا ہے نا کہ مقتل میں جناب سکینہ سونے کے لیے بابا کا سینہ ڈھونڈ رہی ہے۔ نہیں عزیزان محترم، یہ روایت جو ہے وہ ایک اعتبار سے صحیح ہے، لیکن امام کے جنازے میں اتنے تیر تھے کہ امام کے سینے میں بھی تیر تھا، امام کے پورے جسم میں تیر تھا، امام کا جسم تیروں پر معلق تھا۔ اب وہ بچی سونا چاہتی ہے، شب آ گئی ہے نا، دن بھر کی تھکی بچی، اب وہ کبھی عباس پر آنسو بہائے ہے، کبھی اونو محمد پر آنسو بہائے ہے، کبھی بھیا علی اصغر پر آنسو بہائے ہے۔ اب بچی کو نیند آ رہی ہے۔ بچی کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی سوتی تھی بابا کے سینے پر سوتی تھی، اب بابا کا سینہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بچی کہاں پر سوئی ہے؟ امام کے تلووں پر اپنے رخسار رکھ کر کے بچی تھوڑی ٹھنڈک محسوس کر رہی ہے، بچی تھوڑا آرام محسوس کر رہی ہے۔ بچی نے ایک جملہ کہا، بابا آپ نے جیسے رقیہ کو گوشوارے پہنائے تھے یتیمی آ جانے کے بعد گوشوارے پہنائے تھے نا بابا سر پر چادر ڈالی تھی نا بابا آپ نے دستے شفقت پھیرا تھا نا بابا جب آپ کی شہادت ہو گئی لوگ خیمے کی طرف آنے لگے نا بابا میں ایک گوشے میں کھڑی ہوئی سارا منظر دیکھ رہی تھی، مجھے یہ احساس ہوا بابا کہ ہو سکتا ہے کوئی میرے سر پر بھی آ کر کے دستے شفقت پھیرے گا بابا کوئی مجھے بھی گوشوارے پہنائے گا بابا ایک شقی نے ہاتھوں کو اٹھایا، بابا مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ شاید اس پردیس کے ماحول میں بھی کوئی اپنا ہے جو میرے سر پر دستے شفقت پھیرے گا۔ لیکن بابا قیامت ہو گئی، بابا اس نے میرے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور میری ردائیں چھین لی۔ بابا میرے بال چھوٹے تھے، اے بابا میں شرمسار ہو گئی، اے بابا میں سر نہ چھپا، اپنا چہرہ نہ چھپا سکی، اے بابا۔ پھر اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، بابا مجھے لگا ہو سکتا ہے پھر دستے شفقت پھیرے، لیکن بابا قیامت ہو گئی۔ آپ کی 4 سال کی بچی سکینہ شمر نے تماچے مارے۔ اے بابا کیا پردیس میں بچیوں کے ساتھ یتیمی آ جانے کے بعد یہی کیا جاتا ہے
कि उसे तमाचे मारे जाएं। हाँ बाबा, एक शिकायत और है बाबा। बाबा, आपने शबे आशूरा अपने बाल बिठा करके, अपनी गोदी में बिठा करके मुझे गोशवारे पिनाए थे ना बाबा। बाबा देखो, वो गोशवारे लाइन छीन ले गए। ए बाबा तुम्हें पता है, ए बाबा तुम्हें पता है, वो गोशवारे उतर नहीं रहे थे बाबा। बाबा शिव ने उसे खींच लिया। ए बाबा देखो, मेरे कानों की लवे फट गई है। ए बाबा, बाबा मेरे कानों की लवे फट गई है। ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, मैं यतीम हो गई हूँ। ए बाबा, क्या तुम्हारे बाल यतीमों को तमाचे मारे जाते हैं? ए बाबा, क्या तुम्हारे बाल यतीमों के सरों से चादरें छीनी जाती है? ए बाबा, क्या तुम्हारे बाल कानों से गोशवारे छीने जाते हैं? ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, मेरे कानों की लवे। ए बाबा, हम गरीब हो गए। ए बाबा, मैं यतीम हो गई। ए बाबा, मैं अब किसके सहारे सोऊंगी? ए बाबा, मैं अब किसके सीने पर आराम महसूस करूंगी? ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा। वो हुसैन पर गिरिया करो, क्योंकि आज के बाद से हुसैन पर जो भी रोना चाहेगा, हुसैन पर जो भी गिरिया करना चाहेगा, उसे सिर्फ और सिर्फ ताजियाने लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ तमाशे लगेंगे, उसे रोने न दिया जाएगा। लिहाजा जितना हो सके उतना हुसैन पर गिरिया करो। तुम्हारे घर में अगर कोई एक मर जाता है तो तुम कयामत बर्पा कर देते हो, रोने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। ज़ैनब से पूछो, फातिमा से पूछो कि जिसका लाश उसकी गोदी में आने के बाद 16 ज़रबों में कत्ल किया गया हो, 16 ज़रबों में मारा गया हो। उसे अलज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बिज़म्बि क़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि मकाम कब्रिस्तान है, जहाँ पर हमारा कोई भी आता है, मरता है, तो हम यहाँ आकर के उसे दफनाया करते हैं, उसे हम गुस्ल दिया करते हैं, कफन पहनाया करते हैं। हुसैन इतना मजलूम है कि उसके जिस्म पर लिबास भी न छोड़ा, दफनाया भी नहीं, बल्कि 3 रोज तक करबला की तपती जमीन पर बरहना हुसैन का जिस्म पड़ा रहा। हाँ, कोई अगर मिट्टी डालता था तो वो जो हवा चलती थी, हवा की गर्म देते हुसैन के जिस्म पर आकर के हुसैन के जिस्म पर मिट्टी डाला करती थी। बहना हमारी मुख्तसर इबादत को अपनी बारगाह में चढ़ा कर कबूलियत इनायत फरमा। बहना हमारे आंसुओं को रुमाल फातिमा ज़हरा में जगह इनायत फरमा।